وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عذاب قبر کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں ہیں، احادیث ہے اور بڑی واضح اس سلسلے میں واضح احکامات ہیں کہ قبر یا تو جنت کا باغیچہ ہے یا قبر عذاب کے گھڑوں میں سے، جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے۔ البتہ یہاں پر ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ پاتی کہ جو شخص دفنانے کے بعد اس کی لاش تو ویسے کی ویسی رہتی ہے، تو عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ اور کبھی تو کسی شخص کو جو ہے درندے کھا گئے، کہیں آگ میں جلا دیا گیا، کہیں پانی میں بہہ گیا، تو ان چیزوں کا تعلق چونکہ دوسری دنیا سے ہے ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم تو زندہ انسان کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سویا ہوا دیکھ کر کے اندازہ نہیں لگاتے کہ خواب میں وہ کیا دیکھ رہا ہے، کسی اچھی جگہ سیر کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، یا کسی خوفناک خواب کی وجہ سے وہ پریشان ہے، جبکہ وہ جسم ہمارے سامنے ہے اس کا۔ تو اسی طریقے سے عالم برزخ یعنی مرنے کے بعد کا جو عالم ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، عذاب ہوتا ہے یا اس کو آخرت کے انعامات میں سے، جنت کی راحتوں میں سے، جنت کے انعامات اس کو دینا شروع کر دیے جاتے ہیں، پرسکون زندگی کا اس کو لطف ملتا ہے۔ تو یہ سب دوسری دنیا کا چونکہ معاملہ ہے، اس لیے اس کی باریکی میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ یہی جسم ہے یا دوسرا جسم ہے، یا جسم کو عذاب ہوتا ہے یا دنیا کی قبر کو ہوتا ہے یا دوسری کوئی قبر ہے، بات یہ ہے کہ یہ ایک دنیا ہی دوسری ہے۔ وہ جیسے ماں کے پیٹ میں انسان ہوتا ہے، دوسری دنیا ہے، وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی انسان ہوتا ہے، وہ کسی اور عالم میں کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اسی طرح سے مرتے ہی اس کی دوسری دنیا ہے، اس دنیا سے ہمیں چونکہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، جیسا کہ شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں ان کو سمجھ پاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔